ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شعیب شاہین صاحب۔ شعیب شاہین صاحب سے جانیں گے کہ آج جو الیکشن کمیشن میں عمران خان صاحب کا کیس تھا، اس حوالے سے انہوں نے کیا دلائل پیش کیے ہیں، کیا دلائل دیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جانیں گے کہ آج 3 بجے اکبر ایس بابر انٹرا پارٹی الیکشن کو بھی چیلنج کرنے جا رہے ہیں، تو اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ سر بتائیے گا، تفصیلات کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جہاں تک تو وہ پرانا کیس تھا جس میں خالد محمود نے چیلنج کر رکھا تھا پی ایم ایل این کے ایک ورکر نے، کہ یہ کہا تھا کہ چونکہ عمران خان صاحب کنوکٹڈ ہیں اس لیے وہ پارٹی چیئرمین نہیں رہ سکتے۔ اس حد تک تو وہ چونکہ نئے الیکشنز ہو گئے ہیں اور ہم نے کہا کہ ہم نے اپنا ریکارڈ بھی سارا کل جمع کرا دیا ہے، اس کی روشنی میں ایک کیس ختم ہو چکا ہے۔ تو الیکشن کمیشن نے ہم سے ایگری کیا اور اس حد تک انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ریکارڈ دے کے آرڈر پاس کر دیں گے۔ جہاں تک اکبر ایس بابر کا تعلق ہے تو وہ تو ہمارا پارٹی ورکر نہیں ہے، پارٹی ممبر نہیں ہے، اس کی ممبرشپ 2011 سے پہلے ختم ہو چکی ہے، اس کا کسی حوالے سے کوئی پارٹی سے تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ تو پارٹی کے خلاف مقدمے کرتا رہتا ہے، فارن فنڈنگ والا کیس ہو یا اس کے علاوہ کوئی بھی اور معاملہ ہو۔ اور پچھلے 2 سال سے جس طرح پارٹی ایک سخت قسم کی مشکلات سے گزری ہے، اس نے تو کسی ایک موقع پہ بھی پارٹی لیڈرز ورکرز کے ساتھ کبھی کھڑا نہیں ہوا، لہٰذا وہ تو سوائے پارٹی کو نقصان پہنچانے کے، کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلنے کے، اس کا اور تو کوئی کام ہے ہی نہیں۔ شعیب شاہین صاحب، یہ فرمائیے گا کہ عمران خان صاحب سے گزشتہ روز جو ہے وہ صحافیوں کی بھی ملاقات ہوئی ہے، اور اس میں خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ کسی قسم کی ڈیل نہیں کریں گے، وہ ساری عمر جیل میں ہے۔ تو آپ اس بیان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر آپ نے دیکھا کہ پیمرا کی جانب سے جو ہے وہ ایک نوٹیفکیشن بھی نیا جاری کسی کے دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ عمران خان صاحب کی کل گرفتاری کے بعد پہلی ملاقات تھی صحافیوں کے ساتھ، اور صحافیوں کے ساتھ جو وہ انہوں نے گفتگو کی، حالانکہ صحافیوں کو بھی چند سلیکٹڈ کو جانے دیا گیا، اور وہ نہ کوئی کاغذ لے جانے کی اجازت تھی، نہ قلم لے جانے کی، اور نہ ہی کوئی موبائل لے جانے کی۔ تو اس کے باوجود 12 جو ان سے غیر رسمی گفتگو ہوئی تو انہوں نے آ کر رپورٹ کی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو مجھے یہ سب سے پہلے میسج دیا تھا، اور میں نے پریس کانفرنس بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا، جس پہ میں نے کہا تھا کہ وہ نہ تو وہ ڈیل کریں گے، نہ ان کا کوئی ڈیل ہے ان کی طرف سے کبھی کوئی، اور نہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں حقیقی آزادی کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، ہمیں 1000 سال بھی جیل میں رہنا پڑے تو ہمیں منظور ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ڈیل تو وہ کرتے ہیں کہ جو کرپشن کا مال لے کے یہاں ملک سے باہر لے کے پیسہ انہوں نے پھینکا ہوتا ہے اور وہاں جا کر کے وہ محلوں میں رہتے ہیں۔ تو اس لیے عمران خان صاحب کا نہ کوئی ایسا ارادہ ہے، نہ انہوں نے ڈیل کرنی ہے، نہ کی ہے، اور اصل بات یہ ہے کہ وہ ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کے دفاع کے لیے انہوں نے سٹینڈ لیا ہے، انہوں نے غلامی کے خلاف ایک جہاد کیا ہے، لوگوں کو شعور دیا ہے، لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دلانے کی جدوجہد کی ہے۔ آج اس لیے پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور اسی لیے پھر پیمرا ڈر کے خوف میں آ کر کے کل انہوں نے نیا لیٹر جاری کر دیا ہے، ایک جس کے سے تاثر یہ ملتا ہے کہ آئندہ کے لیے عمران خان کی کوئی گفتگو یا کوئی بات چیت نہ چلائی جائے۔ لیکن آج کل الیکٹرانک میڈیا ویسے بھی اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی، کیونکہ سوشل میڈیا ہی کے ذریعے لوگوں تک پیغامات جاتے ہیں۔ سر یہ فرمائیے گی کہ عمران خان صاحب کافی کانفیڈنس نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ بات لکھ دینے کے لیے بھی تیار ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ الیکشن جیت جائے گی۔ اگر الیکشن جو ہے وہ ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی شکست اس کو ہو جاتی ہے، تو پی ٹی آئی کا اگلا نیا عمل کیا ہوگا؟ دیکھیں، پری پول ریگنگ تو سب کے سامنے نظر آ رہی ہے، دھاندلی بھی نظر آ رہی ہے، ظلم اور جبر بھی نظر آ رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، لوگوں کو ان کے رائٹس نہیں دیے جا رہے، اور لوگوں کو جو ہمارے فرسٹ کیٹیگری کے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو اٹھا کر کے پارٹیاں تبدیل کرائی جا رہی ہیں۔ لیکن اس سب کچھ کے باوجود عمران خان جس کو ٹکٹ دے گا، جس کو پی ٹی آئی بلے کے نشان پہ ٹکٹ ملے گا، انشاءاللہ وہ جیتے گا، اس لیے کہ آج عوام عمران خان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ اور اگر پھر بھی یہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناکام ہوں گے، یہ ہو نہیں سکتا، کر نہیں سکیں گے، ممکن نہیں ہے ایسا۔ سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے خاور میں نکاح کے جو ملازم ہے عدت کے نکاح کے حوالے سے انہوں نے آج ایک بیان ریکارڈ کرایا ڈسٹرکٹ سیشن عدالت میں، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑے عجیب و غریب سے انہوں نے الزامات عائد کیے ہیں۔ دیکھیں، جب یہ سیاسی بونے عمران خان کا سیاست کے میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو وہ اس طرح کی گھٹیا اور غلیظ الزامات پہ اتر آئے ہیں۔
میرا خیال ہے ان کی ہمیں شدید الفاظ میں مذمت کرنی چاہیے، اور ان لوگوں کو موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں اور اس طرح کی گھٹیا حرکات میں ملوث ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ان کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارے ایک مسلم معاشرے میں اس طرح کی گفتگو کرنا اور اس طرح کی حرکتیں کرنا، آج 6 سال بعد ان کو یاد آیا کہ جناب اس طرح کے الزامات لگائیں، یہ سارا مینوپولیٹڈ ہے۔ اور وہ خاور مانیکا جس کو 2 مہینے جیل میں رکھا گیا اور اس کے بعد آج وہ کھلے پھر رہا ہے، نہ اس کو اب پراپرٹی کا مسئلہ ہے، نہ اس کو ایسیٹس بیانڈ مینس کا کوئی ایشو ہے، نہ آپ وہ کرپشن میں ملوث ہے، اس لیے کہ ان کے کہنے پہ اس نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے۔ یہ سارا انڈر کوشچن ہے اور بدنیتی پہ مبنی ہے۔ سر کہا جا رہا ہے کہ سائفر کیس کا اسی ماہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اس کیس میں سزا ہو جائے گی، تو کیا سائفر کیس اتنا جو دم رکھتا ہے کہ اس مہینے میں ان کی جو ہے وہ سزا ممکن ہو سکتی ہے؟ سردار طیب صاحب، بات یہ ہے کہ سائفر کیس ہے کیا؟ وہ یہ ہے کہ عمران خان کو ہٹا دو، ورنہ نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جاؤ اور عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرا دو۔ تو جو سازشی کردار تھے شہباز شریف اور پی ڈی ایم کی جماعتیں، جنہوں نے کہا بیگرز آر ناٹ چوزرز، اور انہوں نے غلامی کا طوق اپنے گلے میں لے لیا، اور جس شخص نے، عمران خان نے، ملک کی سلامتی اور خود مختاری کا دفاع کیا، آج آپ اس کو کہتے ہو ملزم ہے، اور جبکہ یہ جنہوں نے غداری اور غلامی کی ملک کے ساتھ، ان کو کہتے ہو کہ وہ مدعی ہیں۔ تو یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی، ایک اٹامک پاور، اور ہم ایک آزاد قوم، آزاد ملک، اور ہم ایک غلامی کا طوق اپنے ذمہ لے لیں گے کہ نہیں جناب، جو ہمارا ہیرو ہے جس نے امریکہ کے خلاف اس کو بتایا کہ آپ اس طرح ہمارے ملک میں مداخلت نہیں کر سکتے، تو اس کو آپ نے سزا دے دینی ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ واقعی ہم غلام قوم ہیں اور ہمیں غلامی ہی قبول ہے، اور ہمیں ہیرو جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا، اور اگر ایسا کرنے کی کوشش ہوئی تو اور زیادہ ان کے اپنے گلے پڑے گا۔ اس طرح جو کمپرومائز جج بیٹھا ہوا ہے، جس نے جو اس کو کیس کو کنڈکٹ کر رہا ہے، میرا خیال ہے اس کو بھی سوچنا پڑے گا کوئی سزا دینے سے پہلے۔ چیف جسٹس صاحب کا عمران خان صاحب کے جو خط کے جواب پر انہوں نے جو جواب دیا اس کو کیسے سر دیکھتے ہیں تھوڑے لائر؟ دیکھیے، انہوں نے آخری پیرے میں تو یہ کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق کام کریں گے۔ اب اس میں 2 آپشن ہیں، یا تو یہ ہے کہ دیکھیں سپریم کورٹ جو ہے وہ لوگوں کے حقوق کے تحفظ کی ضامن ہے، اس کا انہوں نے حلف لیا ہوا ہے، انہوں نے آئین کے تحفظ کا حلف لیا ہے۔ اگر جو گفتگو ہوئی ہے، جو باتیں کی گئی ہیں، جو کہ بظاہر ان کی نظر میں بھی یہ سچی ہیں، تو اس پہ تحقیقات ہونی چاہیے، اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اگر وہ نہیں لیتے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے پاس آپشن ہے کہ ہم پٹیشن فائل کریں گے۔ سر کے پی کے کی طرف پنجاب میں بھی پی ٹی آئی الیکشن کیمپین شروع کرے گی؟ جی انشاءاللہ جلد شروع کرنے لگی ہے، شروع ہو چکی ہے بلکہ۔ اس کا کیا پلان ہے؟ کیا پنجاب میں الیکشن کے پنجاب حوالے میں سے جو پی ٹی آئی جو کو موقع دی؟ جو ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں، ابھی فائنل تدارے کاغذات جمع نہیں ہوتے جب تک تو نہیں کہہ سکتے۔ ایکسپیکٹڈ کینڈیڈیٹس ہیں، انہوں نے اپنی ورکنگ شروع کر دی ہے، ڈور ٹو ڈور جانا شروع کر دیا ہے، ورکرز کنونشن چھوٹے چھوٹے شروع کر دیے ہیں۔ اب لاسٹ اسکیل پہ بھی یہ کام شروع ہو جائے گا، اور ہماری پلاننگ مکمل ہے، اور انشاءاللہ ود ان شارٹیسٹ پاسبل ٹائم اس کے اوپر باقاعدہ ہم ورکنگ شروع کر دیں گے۔ سر یہ بتائیے گا کہ دنیال عزیز اور احسن اقبال اور پہلے ہم دیکھ رہے تھے شاہد خاقان عباس صاحب، ان میں آپس میں تھوڑے اختلافات تھے۔ اب جو ہے وہ دنیال عزیز صاحب بھی کھل کے سامنے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو مہنگائی کی ذمہ دار ہے یہ 16 ماہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے، جبکہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کے دور میں مہنگائی زیادہ ہوئی ہے۔ تو یہ آپس میں جو ان کے اختلافات ہیں، کیا یہ ٹکٹ وغیرہ کی وجہ سے یا کوئی آپس میں جو لڑ پڑے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ ایک تو نورا کشتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور دوسری بات ہے کہ جب کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو ہر کوئی ایک دوسرے کو دوش دینے لگتا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں ہیں، اور ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ پبلک ان کا بیانیہ ایکسیپٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، پبلک ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، اور پھر اب الزام یہ ایک دوسرے کے اوپر لگا رہے ہیں بجائے یہ ایکسیپٹ کرنے کے کہ ایز اے ہول ان کے یہ جو ہیں، انہوں نے جو بیانیہ دیا ہے، انہوں نے جو ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، جو اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے، جس طرح یہ اسٹیبلشمنٹ کے کندھے پہ بیٹھ کے یہ یہاں آج ناچ رہے ہیں، اور ظلم و تشدد انہوں نے کیا ہے لوگوں کے اوپر، اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا، اور وہ اب ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ قوم ان کو جھٹلا چکی ہے، ان کو ریجیکٹ کر چکی ہے، تو اس لیے اب وہ ایک دوسرے کے اوپر الزام لگا رہے ہیں۔